لیکن معجزات ہیں حضور کی نبوت کے اب بھی، اور جب تک نبوت رہے گی قیامت تک، اس وقت تک معجزات چلتے رہیں گے۔ جسم کے معجزات مثال کے طور پر وہ تو آپ سب جانتے ہیں کہ انگلی سے اشارہ کیا چاند ٹکڑے ہوئے، درختوں کو بلایا زمین کو چیر کے قدموں میں آئے، موسیٰ علیہ السلام نے عصا پھینکا سانپ بن گیا، صالح علیہ السلام نے اشارہ کیا پہاڑ پھٹا اونٹنی باہر نکل آئی، عیسیٰ علیہ السلام نے ہاتھ میں پرندہ بنا کے پھونک مارا اڑنا شروع کر دیا، ایسے نبی نے کہ آنکھ پہ ہاتھ پھیرا تندرست ہو گیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹوٹے ہوئے بازو پہ ہاتھ پھیرا درست ہو گیا، حضرت قتادہ کی آنکھ نکل کے یہاں آ گئی، حضور نے یوں رکھ کے ایسے کر دیا آنکھ درست ہو گئی۔ یہ وہ سارے معجزات ہیں جو جسم نبوت سے ہیں۔ اب نبی کا جسم نہیں تو وہ معجزہ بھی ظاہر نہیں ہوگا، لیکن جو مشن نبوت کے معجزے ہیں اور قیامت تک رہیں گے وہ حضور کی ختم نبوت کی علامت ہے کہ اگر نبوت ختم ہوتی تو معجزے بھی ختم ہو جاتے۔ جب یہ معجزے باقی ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا معجزات باقی ہیں اس لیے کہ حضور کی نبوت باقی ہے۔ اب آپ کی ختم نبوت قیامت تک آپ کی نبوت کا راج رہے گا، اس لیے معجزے بھی باقی رہیں گے۔ ان میں سے ایک معجزہ تو وہی قرآن پاک ہے۔ دوسرا معجزہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زمزم کنویں پر تشریف لائے، آپ نے پانی پیا، پیالے سے ڈول نکالا، پیالے میں ڈالا، اس سے پیا، پینے کے بعد آپ نے اپنا بچا ہوا پانی نکال کے کنویں میں انڈیل کر فرمایا قیامت تک جتنی امت یہ پانی پیے گی وہ مجھ محمد کا جھوٹا پیے گی۔ میرا اپنا وجدان یہ کہتا ہے کہ اس وقت بھی پوری دنیا میں کوئی بچہ ایسا نہیں جس کو اتنی زندگی ملی ہو کہ وہ حضور کا نام لے لے اور کلمہ پڑھ لے اور وہ زمزم پیے بغیر مرا ہو، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ معجزہ کہتے ہیں کہ نبی کے ہاتھ سے ایسا کام ظاہر ہو جس کا مقابلہ کرنے سے سب عاجز آ جائیں۔ وہ عربی الفاظ وہی ہیں کہ خرق عادت کوئی چیز ظاہر ہو۔ آپ نے چونکہ عوام کو سمجھانا ہوتا ہے تو وہ سادے لفظ کہا کریں۔ جس کا مقابلہ کرنے سے سب عاجز آ جائیں، کوئی نہ کر سکے نبی کر کے دکھائے، اس کو معجزہ کہتے ہیں۔ پہلے انبیاء میں سب سے زیادہ معجزے موسیٰ علیہ السلام کے ہیں اور ان کی تعداد 9 ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات سینکڑوں نہیں، ہزاروں اور لا تعداد ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات ہزاروں کی تعداد میں۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ آپ کی نبوت ہر جگہ ہے تو آپ کا معجزہ بھی ہر جگہ ہے۔ آسمانوں پر نبوت ہے تو آسمانوں پہ معجزات ظاہر ہوئے ہیں، چاند پہ نبوت ہے تو چاند پہ معجزے ظاہر ہوئے ہیں، سورج پہ نبوت ہے تو سورج پہ معجزے ظاہر ہوئے ہیں، زمین پہ نبوت ہے تو زمین پہ معجزات ظاہر ہوئے ہیں، درختوں پہ نبوت ہے تو درختوں پہ معجزات ظاہر ہوئے ہیں، انسانوں پہ نبوت ہے تو انسانوں میں معجزات ظاہر ہوئے ہیں، جنات پر ہے تو جنوں میں معجزات ظاہر ہوئے ہیں، فرشتوں پر ہے تو فرشتوں پہ معجزات ظاہر ہوئے ہیں۔ تو جہاں جہاں نبوت ہے وہاں وہاں معجزہ ظاہر ہوا تاکہ سب حضور کی نبوت کے سامنے عاجز آ جائیں۔ تو ان معجزات کی کوئی حد نہیں ہے۔ ان میں 2 معجزے بڑے اہم ہیں جو پہلے نبیوں میں سے کسی کو نہیں ملے۔ ایک قرآن کریم، اس کو علمی معجزہ کہا جاتا ہے۔ یہ ایسا معجزہ ہے کہ 15 صدیاں گزرنے کے بعد آج بھی اپنے جوبن کے ساتھ، اپنے شباب کے ساتھ، اپنے کمال کے ساتھ، الفاظ کے لحاظ سے، معانی کے لحاظ سے، مطالب کے لحاظ سے، تفسیر کے لحاظ سے، مفہوم کے لحاظ سے، قوانین کے لحاظ سے، قواعد و ضوابط کے لحاظ سے، اپنے عملی نظام کے لحاظ سے اتنا محفوظ ہے
کہ جو چاہے اس پر جب چاہے اس پہ عمل کرے، یہ روشن اور واضح دلائل پیش کرتا ہے۔ یہ ہماری کمزوری ہیں کہ ہم نہ قرآن کو پڑھتے ہیں، نہ سمجھتے ہیں، نہ اس کے درس کا اہتمام کرتے ہیں، نہ اس طرف دھیان کرتے ہیں۔ دوسرا معجزہ حضور کا حصی معجزہ جو پہلے نبیوں میں کسی کو نہیں ملا، وہ معراج ہے۔ حصی ہے، جو محسوس ہو، یا عملی کہہ دو، جیسے وہ علمی ہے یہ عملی ہے۔ وہ معراج ہے۔ ایسی معجزات کی ایک قسم اور ہے جو میں بتایا کرتا ہوں، کہیں ہو بھی صحیح لکھی ہوئی۔ ایک وہ معجزے ہیں جو جسم نبوت کے ساتھ ہیں، کہ جب تک نبی کا وجود ہے معجزہ ہے، وجود نہیں معجزہ نہیں۔ وہ معجزات جو جسم نبوت کے ساتھ ہیں، اور دوسرے وہ معجزات جو مشن نبوت کے ساتھ ہیں، کہ نبی کا وجود ہو دنیا میں نہ ہو، معجزہ قیامت تک رہے گا۔ حمزہ جمیل کون ہے جی؟ تیرے سب کے ہے کھڑے۔ ہاں جی، ایک بولا ڈسا ہے صحیح قیمتی گالیاں نوشدہ رہنا مجھے۔ ہاں کیا کہہ رہا تھا؟ ایک وہ معجزے جو جسم نبوت کے ساتھ ہیں، جب تک وجود تب تک معجزہ۔ دوسرا ہے مشن نبوت کے ساتھ، نبی کا وجود اب قبر مبارک میں ہے، یہاں دنیا میں نہیں ہے، لیکن معجزات ہیں حضور کی نبوت کے اب بھی، اور جب تک نبوت رہے گی قیامت تک، اس وقت تک معجزات چلتے رہیں گے۔ جسم کے معجزات مثال کے طور پر، وہ تو آپ سب جانتے ہیں کہ انگلی سے اشارہ کیا چاند ٹکڑے ہوئے، درختوں کو بلایا زمین کو چیر کے قدموں میں آئے، موسیٰ علیہ السلام نے عصا پھینکا سانپ بن گیا، صالح علیہ السلام نے اشارہ کیا پہاڑ پھٹا اونٹنی باہر نکل آئی، عیسیٰ علیہ السلام نے ہاتھ میں پرندہ بنا کے پھونک مارا اڑنا شروع کر دیا، ایسی نبی نے کہ آنکھ پہ ہاتھ پھیرا تندرست ہو گیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹوٹے ہوئے بازو پہ ہاتھ پھیرا درست ہو گیا، حضرت قتادہ کی آنکھ نکل کے یہاں آ گئی، حضور نے یوں رکھ کے ایسے کر دیا آنکھ درست ہو گئی۔ یہ وہ سارے معجزات ہیں جو جسم نبوت سے ہیں۔ اب نبی کا جسم نہیں تو وہ معجزہ بھی ظاہر نہیں ہوگا، لیکن جو مشن نبوت کے معجزے ہیں اور قیامت تک رہیں گے، وہ حضور کی ختم نبوت کی علامت ہے، کہ اگر نبوت ختم ہوتی تو معجزے بھی ختم ہو جاتے۔ جب یہ معجزے باقی ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ معجزات باقی ہیں، اس لیے کہ حضور کی نبوت باقی ہے۔ اب آپ کی ختم نبوت قیامت تک آپ کی نبوت کا راج رہے گا، اس لیے معجزے بھی باقی رہیں گے۔ ان میں سے ایک معجزہ تو وہی قرآن پاک ہے۔ دوسرا معجزہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زمزم کنویں پر تشریف لائے، آپ نے پانی پیا، پیالے سے ڈول نکالا، پیالے میں ڈالا، اس سے پیا، پینے کے بعد آپ نے اپنا بچا ہوا پانی نکال کے کنویں میں اڈیل کر فرمایا، قیامت تک جتنی امت یہ پانی پیے گی وہ مجھ محمد کا جھوٹا پیے گی۔ میرا اپنا وجدان یہ کہتا ہے کہ اس وقت بھی پوری دنیا میں کوئی بچہ ایسا نہیں جس کو اتنی زندگی ملی ہو کہ وہ حضور کا نام لے لے اور کلمہ پڑھ لے اور وہ زمزم پیے بغیر مرا ہو، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ آپ جتنے بیٹھے ہیں آپ میں سے کسی نے حج نہیں کیا ہوگا، عمرہ نہیں کیا، لیکن زمزم کسی نے نہیں پیا؟ سب نے پیا ہوا ہے۔ تے کیا نہیں پیتا؟ زمزم کیا نہیں پیتا؟ اچھا میں یہی پوچھ رہا ہوں نا، تو ایسا کوئی نہیں ہوگا کہ ہو مسلمان اور اس نے زمزم نہ پیا ہو۔ یہ حضور کی امت کی خصوصیت ہے کہ وہ زمزم پیے گا۔ اب یہ نبی کی نبوت کا وہ معجزہ ہے جو رہتی دنیا تک قیامت تک باقی رہے گا۔ اسی طریقے سے دنیا میں جتنی مسجدیں ہیں یہ حضور کی نبوت کا معجزہ ہے۔ علم قرآن کی طرح علم حدیث کا محفوظ ہونا، تواتر کے ساتھ ہونا اور سند کے ساتھ ہونا، کہ استاد پڑھاتا ہے اپنے شاگرد کو تو وہ بتاتا ہے میں نے حدیث فلاں سے پڑھی، میں نے فلاں سے پڑھی، اس نے فلاں سے پڑھی، حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک ایک ایک روایت کی سند پیش کرتے ہیں۔ تو یہ بہت بڑا اعزاز ہے کہ اس امت کے پاس یہ علم ہے، پہلی امتوں کے پاس نہیں ہے۔ تمام
ہاں یہ مسجدیں جتنی ہیں یہ بھی حضور کی نبوت کا معجزہ ہے نا. ہر عبادت گاہ بکتی ہے، مسجد نہیں بک سکتی، یہ وقف ہے، یہ نبوت کا معجزہ ہے. حضور کے زمانے سے لے کر آج تک اصحاب صفا اور مدرسہ دار ارقم، جو حضرت ارقم کے گھر میں حضور نے تعلیم کا سلسلہ شروع کیا تھا، وہاں سے لے کر آپ جن درسگاہوں میں پڑھتے ہیں وہاں تک بالتواتر امت میں ایک دن کا وقفہ بھی نہیں کہ دنیا میں مدرسہ نہ ہو اور اسلام باقی رہا ہو. یہ مدارس حضور کی نبوت کا معجزہ ہے. ایسے 15 صدیوں کے تسلسل میں ایک دن کا وقفہ نہیں کہ عالم دنیا میں نہ ہو اور دین باقی رہا ہو. لاکھوں کو مارا گیا، دریا برد کیا گیا، کتابیں ڈال دی گئیں، گردنیں اڑا دی گئیں، مختلف حادثات اور حوادثات سے یہ لوگ گزرے، لیکن دین محفوظ رہا اور ایک دوسرے کی طرف منتقل کرتے رہے. ایک ایک کیفیت تک منتقل کی ہے کہ اس نے حدیث بتاتے ہوئے یہ کیفیت اختیار کی تھی. قرآن پاک کے حفاظ یہ ختم نبوت کا معجزہ ہے. کسی نبی کی کتاب محفوظ نہیں، حضور کی کتاب محفوظ ہے. اور رمضان المبارک کی تراویح بھی معجزہ ہے. اگر تراویح نہ ہوتی تو شاید حافظ کم پڑ جاتے یا نہ ہوتے. ہر آدمی اپنے بچے کو حافظ کرتا ہے اور پھر رمضان المبارک میں ہم تلاش کرتے ہیں کہ کوئی حافظ ملے جس سے قرآن سنے. قرآن کی حفاظت کا سب سے بڑا ذریعہ تراویح کا اہتمام ہے. عرفات کا میدان اور منا کا میدان حضور کی نبوت کا زندہ اور جیتا جاگتا معجزہ ہے. عرفات کی جگہ اتنی ہے جتنی حضور کے زمانے میں تھی، اس سے بڑی نہیں، کیونکہ حضور نے حد متعین کر دی تھی یہ عرفات ہے. حتیٰ کہ یوم عرفہ میں 9 ذوالحج کو امام جب نماز پڑھاتا ہے تو محراب میں نہیں کھڑا ہوتا، وہاں درمیانی دروازے میں کھڑا ہوتا ہے، کیونکہ حد وہاں تک ہے. یہ مسجد انہوں نے آگے بنا دی تھی. تو وہاں سے لے کر جتنی عرفات کی جگہ تھی اس وقت 1,30,000 35,000 تک روایتیں مختلف ملتی ہیں. 1.25 لاکھ کی، 1.5 لاکھ کی، 1 لاکھ کی، اتنی تعداد تھی صحابہ کی جو حج میں تھے. اب 30 لاکھ آدمی بھی وہاں جمع ہوتا ہے. عرفات کی جگہ اتنی ہوتی ہے، بندے بڑھ جاتے ہیں. اس میں کیسے آتے ہیں؟ یہ حضور کی نبوت کا معجزہ ہے. ورنہ آپ یہاں بیٹھے ہیں، اگر 500 بچہ ہوتا تو ہمیں یہاں جگہ نہ ملتی. 200 بھی ہوتا تو آپ ایسے نہ بیٹھتے، پتہ نہیں کتنے مشکل سے بیٹھتے. تو یہ سب کچھ کیا ہے؟ یہ حضور کی نبوت کے کمالات ہیں. ایسے آپ نے فرمایا جو منا کا میدان ہے جس میں آپ 3 دن وہاں حاجی ٹھہرتے ہیں اور قربانیاں کرتے ہیں، اس کی خصوصیت یہ ہے کہ حضور نے فرمایا میری امت کے لیے ماں کے پیٹ کی طرح ہے. پیٹ میں بچہ 1 ہو تو وہ اتنا پھیلتا ہے، بچے ماں کے پیٹ میں 2 ہوں تو وہ اتنا پھیلتا ہے، بچے 3 ہوں تو وہ اتنا پھیلتا ہے. اگلے دن یہاں ایک دوست آئے بیٹھے تھے، اب ذہن میں نہیں ہے وہ کون تھے، مجھے کہنے لگے اللہ نے مجھے 3 بیٹیاں ایک ساتھ جڑویں دی اور تینوں ماشاءاللہ صحت مند ہیں، ٹھیک ہیں اور بڑی عمر کی ہیں. ہاں میاں سہیل صاحب کے ساتھ، وہ جو ایک بابا ادھر آیا تھا نا کراچی والا جس نے آپ سے گفتگو بھی کی تھی، کیا نام تھا ان کا؟ فیصل ہاشمی صاحب. تو وہ بتا رہے تھے ہمارے یہاں تبلیغی جماعت کے ایک امیر تھے، فوت ہو گئے ہیں بھائی اللہ بخش صاحب. ان کے ایک داماد ہیں، وہ ہمارے عزیز ہیں، یہاں ابھیچڑوں کی بستی ہے دین پور کے پڑوس میں، عزیز اس کا نام ہے. اس کے گھر بچے ہوئے، ایک حمل میں 6 بچے. اور جب باہر آئے تو چرپائی پہ یوں اتنے اتنے سوئے ہوئے تھے، لائن لگی ہوئی تھی. تو اللہ کا نظام ہے، جیسے ماں کا پیٹ بڑھتا ہے، حضور نے فرمایا میری امت کے جتنے افراد منا اور عرفات میں آتے ہیں، اللہ عرفات کے میدان کو اور منا کو بڑھا دیتے ہیں، وہ سب کے سب اس کے اندر آ جاتے ہیں. آپ کے ہاں کل ایک جانور ذبح ہوا ہے آپ کے لیے، ابھی آپ نے اس کا گوشت کھانا ہے. تو کل سارے بچے یہاں پریشان تھے کہ ادھر گوبر پڑا ہے، اس کی اوجری پڑی ہے، اس کا خون پڑا ہے. تو منا میں کتنی قربانی ہوتی ہیں؟ یعنی 30 لاکھ آدمی بھی حج کرے تو 30,000 جانور تو ہوگا، حالانکہ لاکھوں کی تعداد میں ہوں گے. 1 لاکھ بھی ہو تو آپ بڑے جانور گنے، چھوٹوں کو نہ گنے تو کتنے بن جائیں گے. لیکن پورے منا کے میدان میں آپ کو نہ مکھی نظر آئے گی، نہ مچھر نظر آئے گا، نہ بدبو نظر آئے گی. یہ حضور کی نبوت کا معجزہ ہے. دنیا کے کسی جگہ ایسا نہیں ہے. زمزم کے پانی میں جتنی نفاست ہے، یہ سکھوں کا گردوارہ ہے یہاں، کیا نام ہے جی، ننکانہ صاحب، وہاں میں گیا ہوں، وہاں ایک بڑا لمبا کنواں ہے، اس سے وہ پانی نکالتے ہیں، زمزم بنا کے پیتے ہیں. اتنی عفونت آتی ہے جس کی حد نہیں ہے.
اوپر سے ہم نے دیکھا تو نیچے تنکے اور پتھر اور روڑے اور پتے اتنے پڑے ہوئے تھے کہ ہم نے کہا پتہ نہیں یہ کیسے پیتے ہوں گے. اور ہمارا زمزم دنیا کی کسی لیبارٹری سے آپ چیک کرا کے دیکھ لیں، کسی قسم کے جراثیم کا کوئی تصور ہی اس کے اندر نہیں ہے. یہ حضور کی نبوت کے کمالات ہیں. ایسے آپ کو مدینے کے ایک دو معجزے لکھواتا ہوں، یہ جو قیامت تک باقی رہیں گے. ان میں سے ایک یہ کہ جتنے انبیاء دنیا سے رخصت ہوئے، ہر نبی جانے کے بعد اس دنیا سے اپنی اپنی قبروں میں ہیں سوائے عیسیٰ علیہ السلام کے. قرب قیامت میں آئیں گے. عیسیٰ علیہ السلام کے علاوہ سارے نبی قبروں میں ہیں، لیکن کسی نبی کی قبر کا نشان امت پہ واضح نہیں کہ کون کہاں ہے سوائے حضور کی قبر کے. کوئی دعوے سے نہیں کہہ سکتا شعیب علیہ السلام کہاں دفن ہے، یحییٰ علیہ السلام کہاں ہے، عیسیٰ علیہ السلام کہاں، اپنا داؤد علیہ السلام کہاں ہے، حضرت زکریا علیہ السلام کہاں ہے، موسیٰ علیہ السلام کہاں ہے، ہارون علیہ السلام کہاں ہے. ایسے اندازے ہیں کہ فلاں نبی کا علاقہ فلاں الخلیل ہے، کہتے ہیں یہاں ابراہیم علیہ السلام ہے. یہ فلانا علاقہ ہے، کہتے ہیں یہاں موسیٰ علیہ السلام ہے. طے ہو کہ یہ قبر اس نبی کی ہے، ایسا نہیں. یہ حضور کی امت کی خاصیت ہے کہ جیسے زندگی میں امت کا تعلق نبوت سے، نبوت کا تعلق امت سے تھا، حضور کے جانے کے بعد آج تک امت کا تعلق حضور کی نبوت سے اور روزے سے، اور روزے کا تعلق امت کے ساتھ ہے. جیسے زندگی میں جا کے کہتے تھے السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اب بھی روزہ اطہر پہ جا کے السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ قد بلغت الرسالۃ وادیت الامانۃ ونصحت الامۃ وجاہدت فی اللہ حق جہادہ، یہ کہہ کر حضور کے روزے پہ سلام پڑھا جاتا ہے. اب یہ وہ خاصیت ہے جو اوروں کی نہیں ہے. قادیانیوں کو بھی مرزے کی قبر پہ جانے کی توفیق نہیں ہوتی. یہ مسلمانوں کا اعزاز ہے کہ اپنے نبی کے روضہ اطہر پہ جاتے ہیں اور اس محبت سے درود پڑھتے ہیں. تو یہ چند ایک معجزات ہیں جو قیامت تک حضور کی نبوت کے رہیں گے. اس پر کچھ کتابوں کے نام لکھوا دیتا ہوں. الخصائص الکبریٰ، یہ عربی کی کتاب ہے. الخصائص الکبریٰ، علامہ جلال الدین سیوطی. دوسری کتاب دلائل النبوت، جی اردو میں ترجمہ بھی اس کا چھپ گیا. امام ابو نعیم اصفہانی، یہ الخصائص کا بھی ترجمہ چھپ گیا 2 جلدوں میں. یہ تو بلکہ 3-4 میں چھپا ہے، عربی میں 2 جلدیں ہیں اس کی. تیسری کتاب شواہد النبوت، علامہ عبد الرحمن جامی. مدارج النبوت، مدارج النبوت، شاہ عبد الحق محدث دہلوی. معارج النبوت، ملا معین کاشفی. شرائط نبوت، شرائط نبوت، مولانا محمد ادریس کاندھلوی رحمہ اللہ. ختم نبوت کامل، مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ. خصائص النبی، یہ جامعہ شرفیہ کے ایک استاد ہیں مولانا ملک محمد زاہد، ہے نا جی؟ جی
مولانا زاہد علی صاحب، ان کی ہے، بہت کمال کی کتاب ہے، نفاست کے ساتھ چھپی ہوئی ہے۔ ایک اور کتاب ہے خصائص مصطفیٰ، مصنف کا نام تو ذہن میں نہیں لیکن وہ بنڈوری ٹون کے فاضل ہیں، 4 جلدوں میں انہوں نے لکھی ہے، خصائص مصطفیٰ۔ ٹھنڈا نہیں سادہ عقیدہ ختم نبوت اور اسلام، علامہ ضیاء الرحمن فاروقی شہید،